جس وقت آپ قیام پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے، بہاری اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ چلا رہے تھے. جس وقت آپ کانگریس کے ساتھ تھے، اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ بہاری کھڑے ہوئے تھے. انہیں آپ کے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اپنے شناختی کارڈ کے حصول کے لیے. اور یہ ریاست کا ظلم ہے ان کے ساتھ کہ ان کو آج تک جس کو شناختی کارڈ نہیں دیا گیا، دینا چاہیے، دلوائیں گے، دلوا کر ہم رہیں گے. اس لیے کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے جو لوگ اس وقت جنہیں منزل مل گئی ہے نام نہاد، ان سے کہیں زیادہ سچے پاکستانی وہ لوگ تھے اور وہ ہیں. ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے رکن و سینیٹر فیصل سبزواری نے کہا ہے کہ 2017 کی ناقص مردم شماری پر سب سے پہلے ایم کیو ایم نے آواز بلند کی اور مردم شماری سے قبل ہی اس پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا. آپ کے علم میں ہے کہ 2017 کی جب مردم شماری ہوئی تو خانہ شماری کے پروسیس سے پہلے ہی ایم کیو ایم پاکستان سپریم کورٹ میں چلی گئی، اس عمل پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے. ہمارے علاوہ پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے اس مرحلے کے اوپر سپریم کورٹ کو اپروچ نہیں کیا. آج مشترکہ مفادات کی کونسل نے کثرت رائے سے 2017 کی مردم شماری کو منظور کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ساتھ ہی ساتھ مشترکہ مفادات کی کونسل نے خوش آئند جو بات کی ہے کہ نئی مردم شماری کا فی الفور اعلان کیا جائے. یہ ایم کیو ایم پاکستان کا مطالبہ تھا کہ آڈٹ نہیں کر پاتے ہیں تو پھر آپ نئی مردم شماری کا اعلان کریں. مشترکہ مفادات کی کونسل نے یہ طے کیا آج اتفاقی رائے سے کہ نئی مردم شماری کے لیے آنے والے جون کے بجٹ میں خاطر خواہ رقم مختص کی جائے. پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیصل سبزواری نے کہا کہ ایم کیو ایم مشترکہ مفادات کونسل کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے کہ آئندہ مردم شماری قبل از وقت اور جدید تقاضوں کے مطابق کرائی جائے گی. خوش آئند بات یہ ہے کہ گلوبل بیسٹ پریکٹسز اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ ساتھ نئی مردم شماری کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اسے آنے والے عام انتخابات سے پہلے اس کے نتائج حاصل ہو جائیں، یہ توقع بھی ہے، یہ خواہش بھی ہے اور ایم کیو ایم پاکستان اس کو یقینی بنائے گی. وفاق نے پی ایس ڈی پی میں کراچی کے لیے براہ راست 13 ارب روپے رکھے. سندھ حکومت نے اس میں سے صرف 1 ارب روپے کراچی کے لیے جاری ہونے دیا، 12 ارب روپے اپنے ڈی سیز کے ذریعے روک لیا. ہم نے یہ نقطہ رکھا وزیر اعظم صاحب سے جو ہماری آخری میٹنگ ہوئی ہے. ہم نے مردم شماری والا نقطہ رکھا. حیدرآباد یونیورسٹی کی جو زمین ہے وہ صوبائی حکومت وفاقی حکومت کو ٹرانسفر نہیں کر رہی. ہم نے یہ نقطہ رکھا کہ آپ پھر نئی زمین 5-6 ارب روپے سے خرید لیں اور بجٹ میں پیسے رکھ لیں. ہم نے یہ نقطہ رکھا کہ ہمارے جو مشرقی پاکستان سے آئے ہوئے بھائی ہیں ان کے شناختی کارڈ نہیں بنائے جا رہے، ان کو رسوا کیا جا رہا ہے نادرا سے. اس مسئلے کے حل کے لیے نادرا کے ساتھ ہم بیٹھے. یہ وہ عوامی مسائل ہیں جس پر ہم تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اگر کوئی وزارت کی بات آئے گی، وہ جب آئے گی اس وقت دیکھیں گے. نہ ہمارا مطالبہ ہے نہ ہمارا فوکس ہے. فیصل سبزواری نے کہا کہ چینی کی قیمتوں سمیت اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں اضافے کی ذمہ داری سندھ حکومت کی بھی بنتی ہے. رمضان المبارک پرسوں سے شروع ہونے جا رہا ہے. میں قاصر ہوں ایسی کوئی بھی ریلیف کی اسکیم دیکھنے سے کہ جو میری صوبائی حکومت نے جس کا اعلان کیا. دیکھیں، وفاق جہاں چینی کی قیمتوں میں اضافے کا کلی طور پر ذمہ دار ہے، جہاں گندم کی بلا جواز برآمد درآمد ان سب چیزوں کا پہ مورد الزام وفاق کو ٹھہرایا جانا چاہیے، بالکل درست ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ آٹے کی قیمت کنٹرول کرنا وفاق کا کام نہیں ہے. دالوں کی قیمتیں، مرغی کی، گوشت کی، سبزیوں کی، کہاں ہیں سندھ حکومت کی مارکیٹ کمیٹیاں؟ کہاں ہے آپ کا بیورو آف سپلائی اینڈ پرائسز؟ کہاں ہیں آپ کے ڈپٹی کمشنرز؟ وفاق کو جہاں اہلیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے بالکل کریں. چینی کی قیمت دوبارہ آسمان تک پہنچ رہی ہے. ہم نہیں جانتے کون سی مافیا اور کہاں کی مافیا.
ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس محکمے ہیں, آپ کے پاس آپ A to Z سبسڈیز دیتے ہیں شوگر کین کی کراپ کو, آپ بجلی پر, پانی پر, کھاد پر, منیمم سپورٹ پرائس پر اور تو اور ایکسپورٹ کے اوپر سبسڈی دیتے ہیں. نہیں مل رہی سبسڈی اس ملک میں تو عام آدمی کو, غریب آدمی کو, کیونکہ اس ملک میں ٹارگیٹڈ سبسڈی نہیں ہے. یہی حال صوبائی حکومتوں کا ہے. فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ سابق مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کو شناختی کارڈ جاری نہ کرنا قابل افسوس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے جو شیخ رشید صاحب کا تھوڑا سا بیان دیکھا ہے سندھ کے شناختی کارڈوں کے حوالے سے, وہ انتہائی نامناسب ہے. میری توقع یہ ہے کہ شاید وہ کوئی سلپ آف ٹنگ ہوگا جو ان کی زبان سے نکل گیا ہوگا, کیونکہ آج تک تو ایسا ہوا نہیں کہ سندھ کے کسی باسی کے شناختی کارڈ کو نہ مانا گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے بعض حکومتی, صوبائی حکومتی وزراء نے زبان استعمال کی ہے, میں آپ کو تنبیہ کرتا ہوں کہ خدا را اس سے گریز کریں. یہ کہہ دینا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ بہاریوں کا شناختی کارڈ بنے گا یا نہیں بنے گا. آپ ہوتے کون ہیں؟ جس وقت آپ قیام پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے, بہاری اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ چلا رہے تھے. جس وقت آپ کانگریس کے ساتھ تھے اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ بہاری کھڑے ہوئے تھے. انہیں آپ کے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے اپنے شناختی کارڈ کے حصول کے لیے, اور یہ ریاست کا ظلم ہے ان کے ساتھ کہ ان کو آج تک جس کو شناختی کارڈ نہیں دیا گیا. دینا چاہیے, دلوائیں گے, دلوا کر ہم رہیں گے, اس لیے کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے جو لوگ اس وقت جنہیں منزل مل گئی ہے نام نہاد, ان سے کہیں زیادہ سچے پاکستانی وہ لوگ تھے اور وہ ہیں.